بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، برادران و خواہران اسلام، درس حدیث پاک کے ہفتہ وار پروگرام میں چار یار ٹی وی کے توسط سے عزیز القدر علامہ محمد عمران قادری سلمہ کی کاوش سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے درس حدیث میں ہم حضرت امیر المؤمنین امام المسلمین عزت اسلام شوکت اسلام فارق حق و باطل سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کے بارے میں احادیث طیبہ سے آپ کی عظمت کے کچھ موتی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس تاکید کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑی علمی اور فقاہت میں ایک جلالت شان کے مالک ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب کان حسنا حسینا للاسلام يدخل في الاسلام فلا يخرج منه فلما مات عمر فسلم من الحسن سلمة فهو يخرج منه ولا يدخل فيه وكان إذا سلك طريقا وجدناه سهلا فإذا ذكر الصالحون فحيا هلا بعمر فصلا ما بين الزيادة والنقصان والله لوددت أني أخدم مثله حتى أموت۔ اس قول کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول مبارک کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے
رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے اور تخریج فرمائی، اور امام طبرانی نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، اور امام شعرانی فرماتے ہیں کہ روایت کیا انہوں نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبذکر عمر بن الخطاب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے کہ لقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم ولمجلس كنت أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عمل سنة۔ الاستیعاب میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب اسلام کے مضبوط کلا تھے، اسلام میں کوئی داخل ہوتا تھا اور نکلتا نہیں تھا، اور جب عمر وفات پا گئے تو اسلام میں سوراخ ہو گیا۔ جب اس میں کوئی چیز نکلتی ہے اور داخل نہیں ہوتی، اب اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے اور داخل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب جب بھی کسی راستہ پر چلے تو ہم نے اسے آسان پایا، پس جب صالحین کا ذکر ہو، نیک بندوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کیا کرو۔ جو چیز بھی افراد تفریط میں ہوگی، زیادتی یا کمی اس میں ہو رہی ہوگی، تو اس کے درمیان امتیاز ہو جائے گا کہ یہ افراد ہے، یہ تفریط ہے، کیونکہ عمر جس راستے پر چلتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے اور وہ افراد تفریط سے پاک ہوتا ہے۔ تو افراد تفریط سے بچنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا عمل جو ہے وہ بہترین ایک رہنما ہوگا۔ اللہ کی قسم میری حسرت ہے کہ میں اس جیسے مرد خدا کی مرتے دم تک نوکری کرتا۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت فرمایا کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر بن خطاب کے ذکر سے عمر بن خطاب کا ذکر ضرور کرو۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد ہم تک پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی مجالس کو درود و سلام، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام اور عمر بن خطاب کے ذکر سے سجایا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام کی یہ تحقیق تھی کہ حضرت عمر علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم اپنے ساتھ لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا مجھے 1 سال کے عمل سے زیادہ پسند ہے، کہ 1 سال تک میں اگر نیک عمل کروں، اللہ کی عبادت کروں اور نیک اعمال بجا لاؤں اللہ کے حکم کے مطابق، اس سے 1 گھڑی بیٹھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ تو موجود ہے کہ اہل اللہ کی محفل میں بیٹھنا، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا، یہ
کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جو حدیث پاک آج تلاوت کی گئی اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب وکان احبہما الیہ عمر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں اور امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند شریف میں اس کی تخریج فرمائی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو حسن صحیح غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ دو آدمی یعنی ان کا مزاج جو ہے نا دونوں کا وہ ایسا ہے کہ دین کی مدد اس کے مزاج ان کے طرز سے ہوگی تو دین کی یہ مدد درکار ہے، لیکن بات تو تیری تقدیر پر ہے، تیرے چاہنے پر ہے میرے مالک۔ وہ دو بندے، ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ اب جو ان میں سے تمہیں پیارا ہے اس کو اسلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، عزت کے لیے، غلبہ کے لیے اس کو میرے ساتھ کر دے۔ تو ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دو میں سے عمر پسند آیا، کیونکہ عمر کو بھیجا اپنے حبیب کے نصرت کے لیے، اپنے دین کی نصرت کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر عزت اسلام، مدد اسلام، نصرت اسلام کا سبب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ان کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اور آپ کی مدد و نصرت کیا ہے؟ جو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کس انداز سے خدمت دین کی، نصرت دین فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کعبہ مقدسہ میں سرے عام کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کا ارشاد گرامی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں محدث ہے تو عمر بن خطاب ان میں سے ہے۔ یعنی اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
صحیح میں اور حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں نقل فرمایا۔ محدث سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ محدث تو ماہر حدیث کو کہا جاتا ہے، اور محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی باتیں اور جس کا کلام الہی کے موافق ہو، اور موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو کئی ہیں، انشاءاللہ میں وہ حدیث بھی اپنے موقع پر ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرمایا سمعت رسول اللہ قال بینما انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت حتى انی لأرى الري يخرج في أظفاري ثم آتيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جامع میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس ایک پیالہ دودھ کا لایا گیا، میں نے پیا حتیٰ کہ اس کا اثر، دودھ کا اثر یعنی دودھ کے قطرے میرے انگلیوں کے ناخنوں سے پھوٹنے لگے، یعنی اتنا پی لیا کہ اس کا اثر میرے انگلیوں کے، ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگا۔ پھر میں نے وہ پیالہ جو میں نے پیا وہ بچا ہوا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ما اولتہ، آپ نے اس دودھ کی کیا تعبیر فرمائی؟ یعنی خواب میں جو دیکھا تو دودھ تھا، تو کیا تھا یہ دودھ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے سیر ہو کر پیا حتیٰ کہ اس دودھ کا اثر میری انگلیوں کی ناخنوں سے ظاہر ہو گیا، اور میں نے جو پیا نا وہ علم، وہ دودھ کی شکل میں جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا، اپنا بچا ہوا، پھر عمر خطاب نے پی لیا۔ سبحان اللہ۔ عن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہن یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے ہیں محمد بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہوا تمہیں ملتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اس حدیث پاک کو
حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام حاکم نیسابوری نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال عمر وافقت ربی فی ثلاث فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وآیۃ الحجاب قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آیۃ الحجاب واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا منکن فنزلت هذه الآیہ رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اس حدیث کی روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب سے موافقت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، مصلی بنا لیں، تو آیت نازل ہوئی اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میں پہلے عرض کر چکا تھا اور جو میں نے عرض کیا اسی کے موافق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور پردے والی آیت۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش اپنی ازواج کو آپ حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، اس لیے کہ ان سے اچھے اور برے لوگوں کو بات کرنے پڑتی ہے، تو پردے والی آیت نازل ہوئی۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم کے ازواج آپ پر غیرت کھانے کے معاملے میں جمع ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ ممکن ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو طلاق دے دیں اور آپ کا رب بدلے میں آپ سے بہتر ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 آیات مبارکہ ہیں جن کو موافقات حضرت عمر کہا جاتا ہے، کہ جس طرح آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے موافقت میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اریت فی المنام انی انزع بدلو بقرۃ علی قلیب فجاء ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین نزعا ضعیفا واللہ یغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم ارى عبقریا یفری فریہ حتی ربی الناس وضربوا بعتن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں کنویں سے ایک ڈول کھینچ رہا ہوں جو لکڑی کے چرخی پر لگا ہوا ہے۔ پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ایک ڈول یا 2 ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، ضعف تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر بن الخطاب آئے، ان کے ہاتھ میں وہ ڈول بہت بڑا ہو گیا اور میں ان کی مثل انتہا درجے کا کام کرنے والا نہیں دیکھا جو حیران کر کے رکھ دے۔
حتیٰ کہ تمام لوگ سیراب ہو کر یعنی خوب پی کر اس طرح پیچھے ہٹ گئے جیسے اونٹ اپنے پینے کی جگہ سے سیراب ہونے کے بعد پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل سیراب ہو کر پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور پیاس مٹا لی تو پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح لوگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے، پیچھے سیراب ہو گئے۔ حضرت عمر نے اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ چرخی کو گھمایا اور اتنے ڈول پانی کے نکالے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام حاکم نیشاپوری مستدرک میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت وہ بھی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنائے گا، کیوں؟ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ لیکن نبوت کی جو صلاحیت ہے، نبی کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، نبوت کی صلاحیت، استعداد، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے کہ حضور فرماتے ہیں استعداد اس کی نبیوں والی ہے، یعنی اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں۔ لیکن صلاحیت و استعداد سے نبوت نہیں ہوتی، نبوت تو اللہ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، لیکن نبی ہونا ہوتا میرے بعد کوئی تو عمر، استعداد اور صلاحیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سی تبلیغ اور تدبیر میں انبیاء کے مشابہ فرمایا ہے، اور ایسی صلاحیت اس کو عطا فرمائی، ایسا علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میری امت کا محدث فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، آپ کی بہت سے بلند مقامات اور شانیں ہیں، اور آپ کے بارے میں آپ کے بہت سے ارشادات ہیں، مگر یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ صرف علم میں ہی نہیں، یا موافقات میں، اپنے تدبر میں، اپنی فراست میں ہی نہیں، بلکہ آپ ایک دلیر اور جری اور بہادر شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں نے ابھی حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ ظاہراً، یعنی بیت اللہ شریف میں جا کر جو نماز ادا کی گئی، وہ نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ادا کی گئی۔ تو اتنی بڑی مدد اور نصرت ہوئی، اسلام کو یہ شوکت حاصل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام میں داخل ہونے سے۔ احد کے میدان میں جب ابو سفیان جو حالت کفر میں سالار تھا، قریش کے لشکر کا تھا، تو درہ کے قریب پہنچ کر احد میں اس نے جب پکارا کہ کیا محمد تم میں ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے پھر کہا کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اس مجمع میں جو تم لوگ بیٹھے ہو درہ کے پاس، اس میں ہیں؟ تو حضرت عمر سے رکا نہ گیا، زور سے چلا کر فرمایا ہاں ہم زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے ایک نعرہ بلند کیا، اعلیٰ حبل، یعنی آج حبل بلند ہوا، یعنی بت کا نام لے کر کہا، جیسے مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو اس نے حبل کا نام لیا، چونکہ اس وقت کافر تھا، اور حبل کا نعرہ بلند کیا کہ حبل کے بلندی کا آج دن ہے، یعنی وقتی طور پر جو اس کو فتح کے آثار نظر آئے نا، تو خوشی میں حبل کی بلندی کا نعرہ لگائے۔
تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس کو اب جواب دو اور پوری آواز کے ساتھ جواب دو. خاص طور پر انتخاب فرمایا حضرت عمر کا، اور فرمایا آہستہ آواز سے نہ کہو، جس آواز سے اس نے حبل کی بلندی کا نعرہ لگایا اس سے بلند آواز میں کہو. تو حضرت عمر فاروق نے پوری ہیبت کے ساتھ اور شکوہ کے ساتھ اللہ اعلی و اجل کا نعرہ بلند کیا کہ اللہ ہی بلند ہے. اس پر اٹھا جب نعرہ فاروق بو سفیان کا دل بیٹھا. شاہنامہ اسلام میں حضرت حفیظ فرماتے ہیں، حفیظ جلندری بابا، اٹھا جب نعرہ فاروق بو سفیان کا دل بیٹھا، ہوا محسوس ابھی جیسے تلسم آب و گل بیٹھا. اس کا نعرہ کیا تھا؟ کیا نعرہ خدایا نے عرب میں ہے حبل برتر. صحابہ نے کہا اللہ اعلی اجل برتر. ادھر لب پر لنا العزا ولا عزا لکم آیا. کفار نے تو کہا کہ ہماری فتح اس لیے ہے کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں ہے. یعنی بت کا نام لیا کہ ہماری مدد تو عزا کر رہا ہے، اس لیے ہم فتح مند ہو رہے ہیں، تمہارے پاس عزا ہی نہیں ہے. تو جواب اللہ اکبر، حضرت حفیظ لکھتے ہیں جواب اللہ مولانا ولا مولا لکم پایا. فرمایا ابو سفیان تو کہتا ہے نا کہ میرے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تو جان لے ہمارے پاس ہمارا مولا ہے، ہمارا اللہ ہے، تمہارے پاس کوئی اللہ مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم کے نعرے کی گونج سے دل لرز گئے سفیانی لشکر کے، قریش کے لشکر کے. اور آج بھی سیدنا فاروق اعظم کا اسم گرامی آج بھی کفر لرزتا ہے، دہلتا ہے عدوس کا. لب پہ جب حضرت فاروق کا نام آتا ہے، کسی میدان میں آج بھی حضرت فاروق اعظم کا جب نام آتا ہے تو کفر کا دل ان سے لرزتا ہے، ان کے نام نامی سے بھی لرزتا ہے. وہ رجل عظیم ہیں جو عزت اسلام ہیں، شوکت اسلام ہیں، ناصر دین ہیں، اور ان کی رائے موافق آیات بینات قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ کہ ان پر لاکھوں سلام ہوں، اور اللہ کے بندوں کے بھی ان پر سلام ہوں، اور ان کے لیے تحسین ہے، ان کے لیے تکریم ہے، ان کے لیے تقدیم ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کے وسیلے سے امت مسلمہ کو بھی عدل اور شجاعت اور شکوہ اور دلیری نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.